محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور قلم کو پیدا کیا. قلم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ انسانوں کی تقدیروں کو لکھے. اسی 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو پیدا کیا. اور پھر اسی 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور پھر محرم کی 10ویں تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ جو قبول کی ہے، تو محرم کی 10ویں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اسی 10 تاریخ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے، جو ظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے، ان کے ساتھیوں پر ظلم کرتے تھے، اور فرعون کی جو بادشاہ مصر میں باقاعدہ قائم ہو چکی تھی، تو اس نے جب ظلم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی وہ 10 محرم کو ملی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے وہ اسی 10 محرم پر نازل ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے 10 محرم میں ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو نکالا، تو 10 محرم کی تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خطاب دیا تو 10 محرم کی تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اس آگ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا تو 10 محرم کی تاریخ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو وہ نکاح 10 محرم کی تاریخ میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم میں قریش مکہ کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف بدل دیا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں تھے اور ان کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، تو نجات ان کی کشتی کو جو ملی ہے، اور جودی پہاڑ پر جا کر کے جو ان کی کشتی ٹھہری ہے تو وہ 10 محرم کی تاریخ میں ٹھہری ہے. تو یہ اس 10 محرم کی تاریخ کی فضیلتیں ہیں، اور اس سے متصل یہ تمام کی تمام روایتیں ہیں. اور نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو یہودیوں نے پریشان کیا اور ان پر جبر کرنا چاہا، ان پر قہر کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھایا تو وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو محرم الحرام کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے، اور بالخصوص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اور 10ویں فضیلت کو جو واضح کرتی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے، اس درمیان میں ایک جملہ مزید میں نے کہا تھا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اسی 10 محرم الحرام کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات ہوتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں خوشیوں کے کام نہیں کرنے چاہیے، محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، محرم الحرام غم اور علم کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، تو وہ لوگ بے وقوف ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں. یہ کہ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے، روایتوں کا علم نہیں ہے. واضح بات ہے کہ اگر محرم الحرام کا مہینہ منحوس ہوتا، محرم الحرام کا مہینہ ظلم و جبر اور قہر کا مہینہ ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز محرم کے مہینے میں شادیاں نہ کرتے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحاباؤں کی تاریخ بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی نے خود محرم کی 10ویں تاریخ میں نکاح فرمایا ہے، اور صحابہ کرام محرم کے مہینے میں نکاح فرمایا.